اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی تصدیق کے بارے میں اور تصور کے بارے میں، اور ان کی تقسیم ہم نے کی تھی ضروری اور نظری. اور یہاں تک بات آ گئی تھی کہ ضروری کسے کہتے ہیں، نظری کسے کہتے ہیں. تو ضروری وہ کہ جس کو سمجھنے میں عقل کا استعمال نہ کیا جائے، جو فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بدیہی، بنا غور و فکر کیے. نظری جس میں جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے نظری کہا جاتا ہے. اب آ جائیے یہاں دیکھیے، اس کتاب میں کچھ تمرینیں دی ہیں، اور ان تمرینوں کے حوالے سے میں نے کچھ آپ سے پچھلی بار کچھ سوال بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھیے، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ دلالت پہ. ایک نئی بحث ہے. دلالت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں، دلالت کہ جہاں براہ راست نہیں کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہو، بلکہ اس کے سمجھنے کا ذریعہ کچھ اور ہو، اس کو بولتے ہیں دلالت. ایک مثال دوں، مثال کے ذریعے شاید بات واضح ہو جائے. مثلا دروازے پر کسی نے دستک دی، ہم نے کیا سنا؟ دستک سنی، بیل کی آواز سنی. لیکن اس بیل کی آواز سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ باہر کوئی شخص موجود ہے. ہم نے اسے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے، صرف اور صرف بیل کی آواز نے، جو کہ بیل کی آواز نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی آیا ہے. بیل بجی، لیکن ہم چونکہ اپنی عقل کے ذریعے جانتے ہیں کہ بیل خود بخود بجتی نہیں ہے، اسے کسی نہ کسی نے بجایا ہوگا. اس کا مطلب کہ وہاں کوئی موجود ہے. تو اس عمل کو بیل کی آواز سے، بیل کی آواز سے اگر آپ پتہ لگا لے رہی ہیں کس کا؟ کسی انسان کے باہر موجود ہونے کا، اسی کو کہا جاتا ہے منطق میں دلالت. اور دلالت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. بنیادی دلالت 3 طرح کی ہوتی ہے. کون کون سی دلالت ہوتی ہے؟ سمجھ لیجئے. ایک دلالت ہے عقلی، دوسری ہے طبیعی، اور تیسری ہے وضعی. یہ 3 دلالتیں ہیں، عقلی، طبیعی، وضعی. ان کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں. دونوں کی، تینوں کی، دو. کون کون سی؟ لفظی اور غیر لفظی. کیا مطلب ہوتا ہے لفظی اور غیر لفظی کا؟ یعنی اگر لفظ پایا جا رہا ہے تو لفظی، لفظ نہیں پایا جا رہا ہے تو غیر لفظی. مثال کے طور پر عقلی میں لے جائیے. اگر آپ اپنے گھر کے باہر کچھ لوگوں کو بات کرتے دیکھیں، دیکھا نہیں آپ نے، باتوں کی آوازیں اپنے روم کے باہر کسی کو بات کرتے ہوئے سن لیا آپ نے، سننے کے ذریعے ان اشخاص کو پہچاننا یا ان کے پتہ ہونے کو معلوم کر لینا کون کون موجود ہے. صحیح ہے، یا کوئی موجود ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت عقلی. چونکہ آپ نے عقل کا استعمال کیا کہ کچھ باتوں سے، کسی نے کچھ باتیں کی، ان باتوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ فلاں فلاں شخص موجود ہے. چونکہ انہوں نے گفتگو کی، باتیں کی، باتوں کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ فلاں شخص ہے، اس لیے اس کو ہم عقلی لفظی کہیں گے. اور غیر لفظی کس کو کہا جاتا ہے؟ غیر
नफ्स का कोई दखल नहीं होता। मसलन धुएं को देखकर आग के बारे में शनाख्त कर लेना। आपने कहीं धुआं उठते हुए देखा, सही है कि कोई कुछ कह रहा है? अगर आपने कहीं धुआं उठते हुए देखा और धुएं को देखकर आपने पता लगा लिया कि वहां आग जल रही है, ये अक्ली दलालत है, लेकिन इसमें लफ्ज मौजूद नहीं है। तो समझ में आया? पहले तो बताइए दलालत समझ में आई कि नहीं आई? जी आगा आ गई है। जहां एक चीज से कोई दूसरी चीज समझ में आ जाए उसे दलालत कहेंगे। ठीक है, एक और मिसाल दे दूं। मिसाल के तौर पर बेल का बजना स्कूल में, दो दलालतें होती हैं। एक होता है कि ये पीरियड खत्म हो गया, एक दलालत है कि अब छुट्टी हो गई या अब रेसेस हो गई। तो बेल जो बजती है, बेल में बताया नहीं जाता, घंटियां जैसे बजती हैं वैसे ही बजाई जाती हैं, लेकिन उनकी दलालत बदलती चली जाती है। कभी वो घंटे के पीरियड्स के खत्म होने पर दलालत करती है, न्यू पीरियड्स स्टार्ट होने पर दलालत करती है, कभी वही बेल छुट्टी पे या रेसेस पे दलालत करती है। सही है, तो इसी को बोलते हैं दलालत। बेल बजी हमारी, लेकिन हम समझ गए कि पीरियड खत्म हो गया। तो बेल के बजने से पीरियड का खत्म होना हमें समझ में आया। तो ये दो अलग अलग चीजें थी, लेकिन जरिया क्या बना समझने का हमें? बेल का बजना। इसका मतलब इस अमल को कहते हैं दलालत, जहां एक से किसी दूसरी चीज की तरफ आप दूसरी बात को समझ लें जो आपको बताई भी बोली भी नहीं गई है। वाज़ेह हुई दलालत या नहीं हुई? जी आगा वाज़ेह हो गई है। जी बताइए। जी आगा वाज़ेह हो गई है। दलालत आलिया नकवी मुबारका अली, वाज़ेह है? जी जी आगा वाज़ेह वाज़ेह आगा। जी वाज़ेह। जी आगा बाजी है। एक और मिसाल दे दूं किचन से मिलती जुलती। आपको मालूम है कि गोश्त कितनी सीटियों में गलता है? कुकर की 4 सीटियां बजी, 4 सीटियों का बजना, आपने समझ लिया कि गोश्त गल गया। गोश्त को खोल के नहीं देखा आपने, गोश्त को चेक नहीं किया, सिर्फ सीटियों की आवाज सुनी। सीटियों की आवाज को सुनकर गोश्त के गलने का पता लगाना, इसको कहा जाता है दलालत। वाज़ेह है कि दलालत या नहीं है? जी वाज़ेह। जी आगा वाज़ेह। जी चलिए, समझ आ अगर गई। वाज़ेह है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 तरह की होती है, हम आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए इसको निकाल देते हैं। अब देखिए, नहीं माइक नहीं ऑन है, मैं इसमें मुझे हेडफोन लगा रखा था, लेकिन लगता है उसमें कोई इशू था। अब देखिए, दूसरी चीज दलालत 3 तरह की होती है। एक होती है अक्ली, एक होती है तबीई, और एक होती है वज़ई। समझ लीजिए अक्ली क्या है? अक्ली उसको कहेंगे जिसमें अक्ल का इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैंने कुकर वाली मिसाल दी, कुकर में आपने बस सीटियों से समझ लिया कि दाल गल गई, सीटियों से समझ लिया कि गोश्त गल चुका है, इसको बोलते हैं अक्ली दलालत। अब अगर इसमें लफ्ज का दखल होता है तो लफ्जी कहलाती है, लफ्ज का दखल नहीं होता तो गैरे लफ्जी कहलाती है। तबीई किसको कहेंगे? तबीई कहते हैं जो इंसान में कुदरती तौर पर चीजों पाई जाती हैं, कुदरती तौर पर, उनका अक्ल का इस्तेमाल नहीं है। जैसे जिस्म की गर्मी, जिस्म की गर्मी बुखार पर दलालत करती है।
उसी तरह से किसी इंसान की सांस का फूलना, कोई इंसान अगर हाँप रहा हो, तेज तेज सांस ले रहा हो, इसका मतलब कि अभी वो कोई ऐसी मशक्कत या दौड़ कर आया है, कोई मशक्कत भरा काम किया है या सीढ़ियां चढ़ा है या नहीं है, ये उस पे दलालत है। चेहरे का सुर्ख होना शर्म पे दलालत करना, चेहरे की सुर्खी कुदरती होती है या इंसान की बनाई हुई है, ये सब चीजें कुदरती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पर, अब जिस्म गर्म हो रहा है, जिस्म गर्म होने से हमें समझ में आ गया कि इसको बुखार है, तो जिस्म का गर्म होना ये क्या है, कुदरती अमल है। या ऐसे ही किसी को बार बार छींक आ रही हो, सही है, कोई बार बार खांस रहा हो, जिससे हम मालूम कर लेंगे कि इसके गले में इंफेक्शन है, तो खांसना, नाक का बहना, ये सब क्या है, कुदरती हैं। तो जितनी चीजें इंसान के अंदर कुदरती तौर पर पाई जाती हैं उनको बोला जाता है तबीई। क्या बोलेंगे, तबीई। तबीई तबीयत से है, इंसान की तबीयत नहीं होती, नहीं पूछते आपकी तबीयत कैसी है, तो तबीयत क्या होती है, कुदरती तौर पर जो आपका जिस्म है वो कैसा है अभी, ठीक है। तो तबीई उससे समझ लीजिए, अकली अकल से लिया गया है, तबीई तबीयत से लिया गया है। तीसरा होता है वज़ई। वज़ा कहते हैं जो इंसानों के जरिए बनाई गई हो, समझ में आया, जिसको इंसानों ने बनाया हो। मिसाल के तौर पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो रोड पे होती है, ट्रैफिक लाइट्स जैसे येलो, ग्रीन, रेड, ये किसी ने तो मुअय्यन किया है कि रेड की दलालत ये है कि रेड का मतलब ये होगा कि रुक जाओ, ग्रीन का मतलब होगा कि चलो, कोई तो होगा पहला इंसान जिसने ये चीज बनाई होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं वज़ई, ठीक है। वज़ई, वज़ा यानी बनाया गया हो। अब ये दो तरह की होती है, एक होता है वज़ई लफ्जी, एक होता है, तीनों दो दो तरह की होंगी, लफ्जी गैर लफ्जी, सबको बोलिए आप, अकली को भी लफ्जी गैर लफ्जी, तबीई लफ्जी गैर लफ्जी, और वज़ई भी लफ्जी गैर लफ्जी। मिसाल देखिए तीनों की दे दे रहा हूं मैं। अकली में लफ्जी गैर लफ्जी कौन कौन सी हो जाएगी, धुएं की दलालत आग के ऊपर, ये क्या है, अकली है और गैर लफ्जी है। घर के बाहर दो लोगों के बात करने की आवाज को सुन के उनका पता लगा लेना, ये अकली है लेकिन लफ्जी है। इसी तरह से बुखार इंसान को आया, जिस्म गर्म हुआ, इसमें लफ्ज का कोई दखल तो नहीं है, तो इसको तबीई गैर लफ्जी कहेंगे। और अगर इंसान कह रहा आह मर गया, सही है, तो ये लफ्ज आह उसकी तकलीफ पे दलालत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तकलीफ पे दलालत कर रहा है, लेकिन चूंकि इसमें लफ्ज शामिल है इसको तबीई लफ्जी कहेंगे। और वज़ई में आ जाइए, वज़ई जैसे रेड लाइट्स, रेड लाइट्स लाइट्स हैं, लफ्ज नहीं है, लेकिन एक लाइट चलने पे दलालत कर रही है, एक रुकने पे दलालत कर रही है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग कि आपको रोड यहां से क्रॉस करना है, इसमें लफ्ज का दखल नहीं है, ये भी दलालत है, वज़ई है, लोगों की बनाई हुई है, लेकिन ये गैर लफ्जी है। और लफ्जी कौन सी होगी, कहा अल्फाज के अपने जो माना होते हैं, भाई वाटर के माना पानी होंगे, बुक के माना किताब के होंगे, टेबल के मीनिंग मेज के होंगे, ये किसी ने तो बनाया,
کوئی ایک شخص تو ہوگا جس نے ان الفاظ کو معین کیا ہوگا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے ہے. ایلیفینٹ اس شکل جیسے جانور کو کہا جائے گا، منکی اس شکل کے جانور کو کہا جائے گا، ہارس اس شکل کے جانور کو کہا جائے گا. کوئی تو ہوگا جس نے ان لفظوں کو معین کیا ہوگا. تو جن لوگوں نے یہ لفظ بنائے ہیں تو لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو بولتے ہیں وضعی لفظی. اب مجھے بتائیے، ہم نے آپ کو بتایا دلالت بتا دیا، اور دلالت کی تینوں قسمیں آپ کو سمجھائیں، عقلی، طبیعی، وضعی. یہ باتیں واضح ہوئی آپ تک؟ تو آگے بات بڑھاؤں میں. کوئی ڈاؤٹ ہے تو بولیے، کچھ اور مثالوں سے کلیئر کر دوں. اگر ہو گئی ہے تو اب آ جائیے. منطق میں ہمارے لیے زیادہ اہم وضعی ہے. وضعی ہم نے کہا، وضعی چونکہ جو دلالت وضعی ہوتی ہے انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور دو ہوتی ہے وہ لفظی اور غیر لفظی. غیر لفظی تو سمجھ میں آ گیا نا، جیسے زیبرا کراسنگ وغیرہ، ٹریفک لائٹس. غیر لفظی کے اور لفظی کس کو کہیں گے؟ لفظی جس میں لفظ کی دلالت ہو، جیسے الفاظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر ہوتی ہے. اب یہ تین طرح کے ہوتے ہیں. لفظ کی اپنے معنی پر دلالت، جو دلالت لفظیہ ہے، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں مطابقی. کیا کہیں گے؟ مطابقیہ. جب ہم نے اس کو کیا وضعی، ایک کیا لفظی اور غیر لفظی. جو لفظی ہے اس کی تین ہو جاتی ہیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی. التزامی جس کو دلالت التزامیہ آپ نے سنا ہوگا بہت منطق میں. دلالت التزامیہ، دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ. کیا معنی ہوتا ہے مطابقی، تضمنی اور التزامی کے؟ مطابقی کے معنی ہوتے ہیں کہ جب لفظ اپنے پورے معنی پر دلالت کرتا ہے، جب لفظ اپنے پورے معنی پر دلالت کرے، جو لفظ جس کے لیے بنایا گیا ہے اس پر پورا دلالت کرے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی چیز باقی نہ رہے. جیسے آپ کہیں کہ میں نے گھر خریدا، تو جب اگر آپ کہیں گی کہ میں نے گھر خریدا، اس گھر کی دلالت سب پہ ہوگی نا. اس میں کمرہ ہوگا، ہال ہوگا، کچن ہوگا، لیٹرین، باتھ روم، کھڑکی، دروازے. اس کا مطلب سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بولتے ہیں دلالت مطابقیہ. یعنی اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے گھر خریدا، تو کوئی آپ سے پلٹ کے سوال نہیں کرے گا کہ اس میں کچن ہے کہ نہیں ہے. یہ تو پوچھے گا کتنے کمرے ہیں، کتنے فلور ہیں، بیسمنٹ ہے یا کہ نہیں. یہ الگ چیز ہے. لیکن اگر گھر خریدا تو گھر کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل رہیں گی. واضح؟ اس کو بولتے ہیں دلالت مطابقیہ. تضمنیہ کہتے ہیں کہ جب لفظ کوئی بولا جائے لیکن اس کے پورے معنی پہ دلالت نہ کر کے کچھ معنی پہ دلالت کریں. مثال کے طور پر اگر میں نے کہا جائیے کلاس 9 کو لے آئیے، کلاس 9 کو بلائیے. جب ہم کلاس کی بات کرتے ہیں تو اس کلاس کے اندر چیئرز، روم، بلیک بورڈ، صحیح ہے، اسٹوڈینٹس، ٹیبل، تمام چیزیں وہ کلاس 9 ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بولتے ہیں یہ کلاس 9 ہے. کلاس 9 میں ہال کے ساتھ اس میں موجود چیزیں اور بچے سب کو. لیکن جب بلایا جائے گا تو بلانے میں کیا کرسی میں ساری لائی جائیں گی یا صرف بچوں کو بلایا جائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا صرف بچوں کو بلایا جائے گا.
تو جب صرف بچوں کو بلایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ دلالت تضمنیہ آئی ہے. التزامیہ کس کو کہتے ہیں؟ التزامیہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح سے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا لفظ حاتم طائی کی مثال لے لیتے ہیں. حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے، شہرت رکھتی ہے. کوئی انسان اگر سخاوت کر رہا ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے یہ تو حاتم طائی ہے، ہم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ سخی ہے، لیکن چونکہ حاتم طائی سخاوت میں اتنے مشہور ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ یہ حاتم طائی ہے، اس کا مطلب کہ اس کو حاتم طائی نہیں سمجھیں گے، بلکہ حاتم طائی کی جو خصوصیت ہے اسے سمجھا جائے گا. اس کو بولتے ہیں دلالت التزامیہ. اور ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر دو لوگ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، راشد اور احمد، یہ دو شخص ہیں ہمیشہ ساتھ، کالج میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، گھومتے ہیں بازار میں ساتھ. کبھی آپ ایک کو دیکھیں تنہا، فوراً آپ کا ذہن کدھر جائے گا کہ وہ دوسرا شخص کہاں پر ہے. اس شخص کو دیکھ کے وہ دوسرا شخص آپ کو کیوں یاد آیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ نے ہمیشہ ایک ساتھ دیکھا تھا، اب انہیں ایک ساتھ آپ نہیں دیکھ رہی ہیں. اس کو بولیں گے دلالت التزامیہ، یعنی ایک کو دیکھ کے دوسرے کے بارے میں آپ نے پتہ لگا لیا. ٹھیک ہے؟ یا اور دیکھیے دلالت التزامیہ کی مثال آپ کو دے دوں. جی کوئی سوال یہاں پہ؟ کس کو؟ جی 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 دلالت التزامیہ. التزامیہ نہیں بلکہ اس کو کہیے تضمنیہ کہیے، تضمنیہ میں آ جائے گا یہ. جی وجیہہ کچھ آپ کا سوال ہے کوئی؟ ہینڈس اپ ہیں آپ کے. چلیے تب اگر آگے تو آگے بڑھ سکتے ہیں ہم لوگ. دلالت التزامیہ میں ایک شرط یہ پائی جاتی ہے کہ دلالت التزامیہ کا استعمال تب صحیح ہے کہ جب سامنے والا دلالت التزامیہ سے واقف ہو. ٹھیک ہے؟ جب سامنے والا دلالت التزامیہ سے واقف ہو تبھی دلالت التزامیہ کا استعمال صحیح ہے، ورنہ دلالت التزامیہ کو نہیں صحیح کہا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں جب آپ فقہ پڑھیں گی، دوسری کتابیں پڑھیں گی تو وہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی مدلول مطابقی اور مدلول التزامی. شاید سنا ہو آپ لوگوں نے. مدلول مطابقی کس کو کہیں گے؟ مدلول مطابقی جو سینٹنس ہے اس کے معنی، جیسے ہم نے کہا الخمر حرام لأنہ مسکر. الخمر حرام، شراب حرام ہے، لأنہ مسکر، اس لیے کہ وہ نشے والی چیز ہے. یہ دلالت مطابقی ہے. اس کا دلالت التزامیہ کیا ہوگا؟ یعنی سینٹنس کا اگر ٹرانسلیشن کریں گے تو جو لفظ کے معنی ہے وہ دلالت مطابقی کہلائے گی. دلالت التزامی کیا ہے؟ دلالت التزامی جو بولی نہیں جا رہی ہے
لیکن اسی سینٹینس سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز نشے والی نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے. سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ الخمر حرام، شراب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ لأنہ مسکر، چونکہ ایک ریزن بتا دیا گیا. پھر کہیں گے کہ جیسے کوئی اور دوسری چیز کو لے کے آئیں گے، کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جیسے مثال کے طور پر آتی ہے وہ جو کی شراب آتی ہے، جو کی شراب کہہ رہا ہوں، دوسری چیز ایک اور جو حلال ہوتی ہے، کہا وہ خمر ہے، اس کا اطلاق اس پر خمر پہ ہوگا، لیکن چونکہ مسکر نہیں ہے وہ. یہ دلالت التزامیہ اس کو بولتے ہیں کہ جو لفظ بولا جا رہا ہو، اور ایک ہے کہ جو بولا نہیں جا رہا ہے لیکن وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس دلالت کا ہم کافی استعمال فقہ وغیرہ میں کرتے ہیں. اب آ جائیے، اگر یہ باتیں آپ کو واضح ہیں تو اب دیکھیں، ہم نے کہا کہ دلالت مطابقی کس کو کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی کہتے ہیں کہ ارے جب لفظ کی اپنے پورے معنی پر دلالت کر رہا ہو. تو یاد رکھیے، یہاں پر دیکھیے آپ، لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ ماء. ماء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پانی. یہ لفظ ہے اور یہ معنی. جب ایک لفظ کو معنی کی طرف نسبت دی جائے، اگر ان کو کمپیئر کرتے ہیں، جب لفظ اور معنی کو کمپیئر کیا جائے یا کوئی ورڈ کسی معنی میں استعمال کیا جائے، اس صورت میں اس کی 6 قسمیں ہو جاتی ہیں. 6 طرح کا ہوگا. یا تو یہ مختص ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مشترک، یا کیا ہوگا؟ منقول، یا مرتجل، یا آ جائے گا حقیقہ، یا مجاز. کیسے سمجھ لیجئے یہ قسمیں کب بنتی ہیں؟ لفظ کی معنی اور اس کے استعمال کے اعتبار سے. یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے، یا تو وہ مختص ہوگا، یا مشترک ہوگا، منقول، مرتجل، حقیقہ، یا مجاز. کیا ہوتے ہیں سمجھ لیجئے. مختص کہتے ہیں جب کسی لفظ کے صرف اور صرف ایک معنی ہو، اس کو مختص کہا جاتا ہے. صحیح ہے؟ جیسے ہم نے کہا مثال کے طور پر لفظ کتاب، کیا کتاب کے کوئی اور معنی ہے یا لفظ کتابی معنی ہوتے ہیں؟ کتاب کے کتاب معنی ہوتے ہیں. اور ہیڈ فون اگر کہا جائے تو ہیڈ فون سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہیڈ فون ہی سمجھ میں آئے گا نا، یا کچھ اور آئے گا؟ تو جس لفظ کے ایک معنی ہو اس کو بولیں گے مختص. ایک ہوتا ہے مشترک، جب لفظ ایک ہو معنی اس کے کئی ہوں، اس کو مشترک بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر لفظ عین، عین کہتے ہیں، عین کہتے ہیں آنکھ کو. عین، عین اللہ، علی عین اللہ ہے، یعنی عین کیا معنی ہوتا ہے؟ آنکھ. عین اور کس کو بولتے ہیں؟ عین بولتے ہیں گھٹنے کو، گھٹنا. عین اور کس کو بولتے ہیں؟ عین بولتے ہیں جاسوس کو. عین اور کس کو بولتے ہیں؟ عین بولتے ہیں چشمہ. چشمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو پانی آبشار جو ہوتا ہے، جھرنا جس کو بولتے ہیں ہم لوگ،
یا پانی زمین سے نکلتا ہے اس کو بولا جاتا ہے چشمہ. صحیح ہے. اب مجھے بتائیے ایک لفظ کیا ہو گیا؟ مختص، اور ایک ہو گیا مشترک. منقول کس کو کہیں گے؟ منقول کہتے ہیں کہ لفظ بنایا کسی اور معنی میں گیا تھا، بعد میں استعمال کسی اور معنی میں کیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ پہلے والے میں اب استعمال نہ کیا جاتا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ لفظ بنایا کسی اور چیز کے لیے گیا، استعمال کسی اور چیز میں. آپ لوگ جانتی ہوں گی بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں بنائی کسی اور چیز کے لیے جاتی ہیں، استعمالات کسی اور میں ہو رہی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ جی ہوتا ہے. ہاں، تو ویسے ہی لفظ بنایا تو کسی نے اور تھے، کسی اور مقصد سے تھا، لیکن کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگا. میں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں آئیے آپ کو دکھا دیں. سورہ بقرہ بقرہ دیکھیے یہاں پہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا. اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا یعنی 12 چشمے. سمجھ میں آیا؟ چشمہ کس کو کہیں گے؟ تو عین کے معنی چشمے کے بھی ہیں، عین کے معنی آنکھ میں تو آپ جانتی ہی ہوں گی، اور عین کہتے ہیں جاسوس کو بھی. کس کو کہیں گے؟ جاسوس. تو لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے کیا ہیں؟ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیے منقول کس کو کہیں گے؟ منقول کو سمجھ لیجئے. منقول میں نے کہا لفظ بنایا کسی اور کے لیے گیا ہو، استعمال کہیں اور ہو رہا. مثال کے طور پر لفظ صلات، لفظ صلات دعا کے لیے تھا. کس کے لیے؟ دعا کے لیے. لیکن اب کس میں ہوتا ہے استعمال؟ ایک مخصوص افعال کے جس میں رکوع، سجدہ، قنوت، قرات سب ہوتی ہے، اسے ہم صلات کہتے ہیں. اس میں بھی دعا پائی جاتی ہے. لیکن اب لفظ صلات کو کوئی دعا کے لیے استعمال نہیں کرتا. دوسری مثال دیکھیے لفظ حج. حج کے معنی ہوتا تھے ارادے کے، قصد کے. جیسے میں کہوں احجو الی دہلی، احجو الی لندن، میرا قصد، میرا ارادہ لندن کے لیے ہے، میرا قصد دلی کے لیے ہے. لیکن اب یہی لفظ حج ایک خاص عبادت، خاص موقع پر جب انسان خاص مہینوں میں مکے کا ارادہ کرتا ہے اس کو بولا جاتا ہے حج. مزیا کہتے تھے اذاعہ، نشر کرنا، پھیلانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ نشر کرنا، پھیلانا. لیکن آج مزیا جو بولتے ہیں عربی میں ریڈیو کو بولتے ہیں. کس کو؟ ریڈیو کو. ریڈیو کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ باتوں کو پھیلانا. زیادہ تر فقہ میں یاد رکھیے گا، فقہ میں جو ہم پڑھتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، بہت ہی آپ کو منقول شرعی ملیں گے. کیا ملیں گے؟ منقول شرعی، جس کو شریعت نے نقل کر دیا ہے اور اس سے ہمیں خاص معنی مراد لیتے ہیں. مجتہد کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں گی؟ مجتہد منقول ہے. کیوں منقول ہے؟ مجتہد کے معنی محنتی کے ہوتے ہیں،
لیکن اگر آج ہم سے کوئی کہے گا کہ ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو کیا محنتی سمجھتا ہے کہ وہ عالم زمانہ کو سمجھتا ہے؟ جی، عالم زمانہ کو سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ منقول شرعی ہے، اس کو منقول بولتے ہیں کہ لفظ ایک معنی سے دوسرے معنی میں یوز ہونے لگے. مرتجل کس کو بولیں گے؟ مرتجل میں بھی یہی کام ہوتا ہے. منقول اور مرتجل سیم ہوتے ہیں. مرتجل میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ لفظ بنایا کسی اور میں جاتا ہے، استعمال کسی اور میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرتجل. لیکن کیسے؟ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر حج میں نے کہا تھا کہیں جانے کو بولتے ہیں. اب خاص استعمال اس کا مکے جانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جانا دونوں میں ہے یا نہیں ہے؟ لفظ صلاۃ دعا کے لیے بولتے تھے، اب نماز کے لیے بولتے ہیں، نماز میں بھی دعا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مرتجل میں کوئی دونوں معنی میں مناسبت نہیں ہوتی، اور اس میں اس کے مصادیق زیادہ تر اسماء اعلام ہوتے ہیں. اسماء اعلام یعنی ہمارا اور آپ کا نام مرتجل ہوتا ہے. نام کیا ہے؟ شجاعت عباس. شجاعت عباس، شجاع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہادر. پتا چلا ایک چھپکلی سے بھی ڈر رہا ہے. بہادری اس کو چھو کر بھی نہیں نکلی ہے. نام ہے مثال کے طور پر پیارے علی یا پیار علی. پتا چل رہا محلے میں سب سے جھگڑا ہے اس کا، تو لفظ پیار کے معنی تو اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں. ایسے ہی لے لیجئے، نام رکھا ماں باپ نے عالم حسین. صحیح، ہماری بستی میں تھے، کبھی مدرسے گئے ہی نہیں. وہ عالم کے معنی ہوتا ہے جاننے والا. وہ عالم ہے لیکن جاننے والے نہیں ہیں. تو کہا جب لفظ بنایا کسی اور میں جا رہا ہو اور استعمال کہیں اور ہو رہا ہو، دونوں میں کوئی ریلیشن نہ ہو، اس کو بولتے ہیں مرتجل. یہاں میں نے کبھی کبھی میں مجلس میں یا کیسی کی ہوتی ہے کوئی محفل وغیرہ پڑھتا ہوں تو اس میں اس کا استعمال کرتا ہوں. کیسے کرتا ہوں؟ آپ کو اشارہ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی کبھی جائیں خطاب کریں کہیں تو استعمال کیجئے گا اس کا. ہم نے کہا کہ جیسے یہ مثال ہم نے دے دی کہ ہمارے یہاں نام کیا ہوتے ہیں؟ مرتجل ہوتے ہیں. یعنی نام اور ہمارے کام، ہمارے اس میں جو ہے کوئی تال میل نہیں پایا جاتا. نام عالم ہے لیکن ہم پتہ چلا جاہل ہیں. نام بہادر عباس ہے لیکن ہم بزدل ہیں. نام سخی عباس ہے، ہم سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے. آئے سمجھ میں؟ اہل بیت کے جو نام ہوتے ہیں، اہل بیت کے نام مرتجل نہیں ہوتے. اگر امام حسن ہیں تو حسن ان کے ہاں پایا جا رہا ہے. امام محمد تقی ہیں تو تقوی ان کے ہاں پایا جا رہا ہے. امام کاظم ہیں تو وہ قزم غیظ ان کے ہاں پایا جا رہا ہے. تو وہ مرتجل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی معنی جو ان کا نام ہوتا ہے، نام کا اثر ان میں ہوتا ہے. فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی، تو یقیناً وہ نجات دلائیں گی. نام برائے نام نہیں ہے بلکہ نام کام کے لیے نام ہے. آئے سمجھ میں؟ کہاں سے یہ مطلب نکلے گا؟ یہی مرتجل سے آپ نکال سکتی ہیں، اور ہم تو اس کو ایسے کوٹ کر چکے ہیں کئی مرتبہ. اب آ جائیے حقیقہ کس کو کہتے ہیں. یہ آپ کے منقول مرتجل اور یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اب آگے آ جائیے. حقیقہ کس کو کہیں گے؟ جب لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہو اسی کے لیے استعمال کیا جائے. جو لفظ جس کے لیے بنایا گیا ہو اسی معنی میں استعمال کیا جائے. جیسے لفظ اسد کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ شیر کے لیے، درندے کے لیے. تو اگر اس درندے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو
تو اس کو بولیں گے، اسی لفظ اسد کو بولا جائے گا حقیقہ. لیکن اگر ہم نے کسی شخص کے لیے کہا کہ شیر آ گیا، کوئی جیسے حامد کو، زید کو، عمران خان کو، چاہے جس کو بھی، جو جس ملک کا جس طرح کا آئیڈیل رکھتا ہو، اس کے آنے پہ ہم نے کہا شیر آ گیا. اب یہاں لفظ شیر کیا حقیقی شیر پہ دلالت کر رہا ہے یا صفت شیر پر دلالت کر رہا ہے؟ صفت شیر پر، کہ بہادر انسان آیا. شیر کی بہادری ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے، شیر کی صفت ہے کہ بہادر ہے. تو جب یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے کہ شیر آیا، صحیح ہے، تو وہ ہوگا مجاز، اس کو بولتے ہیں مجاز. اور جب لفظ کو حقیقی معنی میں جنگل میں جائیں، وہ دیکھو شیر، اب یہاں شیر سے مراد مجازی شیر نہیں ہے بلکہ حقیقی شیر ہے، اور یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے گا. تو یہ قسمیں کب ہوتی ہیں لفظ کی؟ کہ لفظ کا استعمال کس معنی میں کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے یہ 6 قسمیں اس کی ہوتی ہیں: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقہ اور مجاز. یہ سارے واضح ہیں امید کرتا ہوں. اب اس کے بعد یاد رکھیے جی، ہاں منقول شرعی، اگر کوئی لفظ شریعت نقل کرتا ہے تو اس کو منقول شرعی کہتے ہیں. کوئی لفظ اگر عرف نقل کرتا ہے تو عرفی کہیں گے اس کو. جیسے عرف یعنی لوگوں نے اگر کسی معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کسی علاقے میں کوئی لفظ سے کوئی خاص معنی مراد لیے جاتے ہیں، صحیح ہے، اسے کنایا کہہ لیں، اشارہ کہہ لیں. اس علاقے کے لوگوں نے اس لفظ کو کسی مخصوص معنی کے لیے بنا دیا گیا ہے. جیسے آپ نے کہا مثال کے طور پر ایک صاحب تھے، ایک مولانا، ان کو عام طور پہ کہا جاتا تھا، یا چلیے ان کو جانے دیجیے، ایک سر تھے، سر، ان کے آگے کے بال اڑے ہوئے تھے. ان کو لڑکے جو ہے بلاتے تھے، کیا ان کو لڑکے بلاتے تھے ہیلی کاپٹر سر. کیوں؟ کیونکہ آگے کے بال ان کے جو ہے صاف تھے اور صفا چٹ تھے. وہ ایسے جیسے ایئرپورٹ کا وہ ہوتا ہے نا لینڈنگ ایریا، اس کے کنایا سے ان کو ہیلی کاپٹر سر کہتے تھے. وہاں اگر کوئی کہے کہ ہیلی کاپٹر سر آ گئے، تو یہ جو لفظ ہیلی کاپٹر کو ایک خاص شخص کی طرف منسوب کیا گیا، یہ کچھ لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ایسے ہی عام طور پر لوگ اس کو نقل کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں معنی، اس کو منقول عرفی کہا جائے گا. اگر شریعت نے کسی لفظ کو کسی خاص معنی میں استعمال کیا ہے تو اس کو منقول شرعی کہا جائے گا، اور اگر اصطلاح کے اعتبار سے تبدیل کیا جا رہا ہے تو منقول اصطلاحی کہا جائے گا. واضح؟ یعنی جس نے نقل کیا اس کی طرف آپ کو دیکھنا ہوگا. عرف نے نقل کیا تو منقول عرفی. عرف کہتے ہیں مجتمع، سماج، صحیح ہے نا، جس میں ہم رہتے ہیں، کیا وہ لوگ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. یہ جب آپ فقہ میں پڑھیں گے نا، آپ فقہ میں ایک جو معیار آتا ہے، صحیح ہے، معیار میں دیکھیے دو طرح کے وزن آتے ہیں اوزان شرعی میں. ایک مثقال شرعی ہوتا ہے، صحیح ہے، اور رکیے میں دوسری اصطلاح بھول رہا ہوں، بتا دے رہا ہوں ابھی آپ کو. توضیح المسائل، اوزان شرعی، دیکھیے، ہاں
ایک ہوتا ہے مسقال شرعی، ایک نفود، اور ایک مسقال سیرفی. سنیں، ایک مسقال سیرفی. واضح؟ تو شرعی ایک ہے، سیرفی الگ ہے. تو اس طرح سے علاقے وائز چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کو بولیں گے جی برجیس. ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. لفظ کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے کہ جب ایک لفظ کو، ابھی تک ہم نے یہ جو تقسیم کی تھی کس لیے کی تھی؟ جب لفظ کو معنی سے یا لفظ کو استعمال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں لفظ و معنی کو کمپیئر کرتے ہیں. جب لفظ کو لفظ سے کمپیئر کریں گے، کس سے؟ لفظ کو لفظ سے کمپیئر کیا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ جب لفظ کو لفظ سے کمپیئر کیا جائے تو اس کی تین حالتیں بنتی ہیں. جیسے دو الفاظ آپ کے پاس ہو، زید حامد. انسان فرس. اس طرح سے یاد رکھیے تین حالتیں کیا ہوں گی. پہلے تو ہوگا ترادف اور تباین. پہلی قسم یہ بنے گی. کیا ہوگا؟ اگر دو لفظیں ہیں تو لفظیں دو ہوں معنی ایک ہو تو ترادف میں چلا جاتا ہے. تباین کب ہوگا؟ جب لفظیں دو ہوں معنی بھی دو، اس کو بولتے ہیں تباین. یعنی دو لفظ آپس میں کیا ہیں؟ کوئی میل نہیں رکھتے. مثال کے طور پر ایک لفظ محنت ہے، ایک لفظ محنت و مشقت. اردو میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ لفظ مشقت، لفظ محنت، لفظیں کتنی ہیں؟ دو. معنی دونوں کے ایک ہیں کہ الگ الگ؟ ایک. اسی طرح قطۃ معنی کیا ہوتا ہے؟ قطہ بلی کو کہتے ہیں عربی میں. ایک لفظ آتا ہے اس کے لیے ہرہ. ہرہ معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بلی. ابل معنی کیا ہوتا ہے؟ اونٹ. اور جمل معنی کیا ہوتا ہے؟ حسان معنی کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا. اور فرس معنی بھی کیا ہوگا؟ گھوڑا. لفظیں دو معنی ایک. تو جب لفظیں دو معنی ایک ہو تو یہ دو لفظوں کو ہم کر رہے ہیں نا کمپیئر. تو یہ جب دو لفظوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو یا تو وہ ترادف ہوتا ہے، مترادف کہلائیں گے، یا تباین کہلائیں گے. تو جب لفظیں دو معنی ایک تو کس میں جائے گا؟ ترادف میں. جب لفظیں دو معنی دو، جیسے کتاب اور قلم، کتاب کے معنی الگ ہیں، قلم کے معنی الگ. تو کتاب اور قلم آپس میں دونوں کیا ہیں؟ متباین ہیں. صحیح ہے، ان میں کوئی میل نہیں ہے. کتاب الگ شے ہے، کتاب کے معنی الگ ہیں، قلم کے معنی الگ ہیں. جی ترادف میں نہیں آئے گا، یہ تباین میں آئے گا. زید الگ شخص ہے، حامد الگ شخص ہے. ہے نا؟ ابھی آتے ہیں اس پہ. یہ ہم نے تھوڑا جلدی بتا دیا تھا، زید و حامد والی مثال جلدی بتا دی تھی، وہ ہماری غلطی ہے. ہاں، پہلے ہمیں کرنا تھا ترادف اور تباین. اور تباین کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟
اگر لفظ میں تباین پایا جا رہا ہے تو وہ 3 طرح کا ہوگا. اس کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہوگا کہ اور بتا دوں؟ ہاں، تو یہ ترادف تو سمجھ میں آ گیا نا. اب ترادف آ گیا سمجھ میں کہ جب لفظ دو ہیں مانا ایک، اس کو ہاں اس کو ہٹا ہی دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ ترادف. یہ تو واضح ہو گیا. دوسرا لفظ ہے تباین. تباین جب دو لفظ، تین لفظ مانا تین، دو لفظ مانا دو، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. مثلان، متخالفان، اور تیسری ہوتی ہے متقابلان. مثلان کس کو کہیں گے؟ زید اور حامد. بظاہر دو شخص ہیں یا نہیں ہیں؟ دو شخص ہیں، لیکن دونوں میں ایک بات کامن ہے کہ یہ دونوں انسان ہیں. زید بھی انسان ہے اور حامد بھی انسان ہے. جب ہم دو لفظ کو ایسی چیز کی طرف دیکھیں کہ جو دونوں میں کامن ہو، جیسے یہ انسانیت، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، دونوں میں کامن ہے، تو یہ مثلان کہلائے گا. یہ زید اور حامد یہ کیا کہلائیں گے؟ مثلان. ایک جیسے ہیں دونوں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں مرد، وہ اس کو اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہاں ہم زید کو جانے دیجیے، یہاں آتکا لے لے رہے ہیں، یہ لیجیے آتکا اور حامد، تب بھی یہ مثلان ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ نہیں ہے. ہاں یعنی یہ بھی تو انسان ہے نا، یہ بھی انسان ہے، یہ انسان ہے، تو یہ دونوں انسان ہیں. ان کی حقیقت یہ بھی انسان، یہ بھی انسان. تو جب دو لفظ تو ہوں لیکن ہم ان میں ایک کامن چیز کو نگاہ میں رکھیں گے تو مثلان. اگر اسی انسانیت کو نہ دیکھیں، زید کو آتکا کو ان کی طرح سے دیکھیں کہ زید مثال کے طور پر لمبا ہے، ان کی خصوصیت کو دیکھیں. حامد کو دیکھیں، یہ مثلا ناٹا ہے، صحیح ہے نا، ان کی خصوصیات کی طرف دیکھیں گے، انسانیت کی طرف نہ دیکھیں، تو یہی زید اور حامد متخالفان ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یعنی جب دو لفظیں ہوں، ان دو لفظوں میں کامن چیز کو دھیان میں رکھ کے، نگاہ میں رکھ کے اگر دیکھیں گے تو وہ مثلان، اور اس کامن چیز کو ہٹا دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ متخالفان. مثال کا میں نے دیا تھا آپ کو، ایک انسان اور فرس دیا تھا. انسان اور فرس یہ متخالفان ہیں. کب متخالفان ہے؟ جب انسان کو بطور انسان دیکھیں، فرس کو بطور حیوان دیکھیں. لیکن اگر دونوں میں جو کامن چیز ہے حیوانیت، انسان بھی حیوان ہے اور فرس بھی حیوان ہے. چونکہ جب آپ منطق میں آگے بڑھیں گی تو انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ انسانوں حیوان ناطق. کیا بولیں گے؟ حیوان ناطق یہ انسان کی تعریف ہے. فرس کیا ہے؟ الفرس کی تعریف حیوان ساحل. کیا بولیں گے؟ ساحل. جیسے انسان ناطق ہے، فرس کیا ہے؟ ساحل ہے. ساحل یعنی ہنہنانے والا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خصوصیت ہے. کس کی؟ گدھا ساحل نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے؟ گھوڑا ہے نا. تو یہ اس کی ساحلیت کیا ہے؟ تو اب ان دونوں میں یہ بھی حیوان، یہ بھی حیوان. اگر اس کی حیوانیت کو دیکھیں گے تو یہ مثلان رہے ہو جائیں گے. اس حیوانیت کو نہیں دیکھیں گے تو یہ انسان اور فرس کیا رہیں گے؟
मुतखालिफान रहेंगे। इनमें जो मुतखालिफान में समझ लीजिए, मुतखालिफान की कंडीशन ये होती है कि अगर ये आयान में से होते हैं, आयान यानी अगर एज ए फिजिक्स चीज है, मिसाल के तौर पर इंसान एक जात है, फरस एक जात है, जैद एक जात है, हामिद एक जात है, ये दोनों ऐन है, ऐन, सही है ना। तो अगर आयान में से हैं तो इनका हुक्म है कि कभी एक साथ जमा नहीं होंगे, कभी एक साथ जमा नहीं होंगे, सही है ना। लेकिन अगर सिफात में से होंगे तो जमा हो जाएंगे। मिसाल समझ लीजिए, जैसे काला और मीठा, किसी चीज का काला होना और मीठा होना, केक में दोनों जमा हो सकते हैं कि नहीं जमा हो सकते हैं? केक काला भी है और मीठा भी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी जी हो सकता है। शुजाअत और करम दो अलग अलग सिफतें हैं, लेकिन ये सिफत है, एक इंसान हो सकता है कि नहीं शुजा भी हो और करीम भी हो, जी बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैद हामिद और हामिद जैद हो? नहीं ये नहीं हो ये नहीं होगा। तो समझ लीजिए मुतखालिफान कि जब क्या हो, कि जब दो चीजें हो लेकिन दोनों अगर ऐन में से हैं, जात से हैं तो जमा नहीं होंगे, सिफत से हैं तो एक जगह जमा हो जाएंगे। यहां पे रुकते हैं, मुतकाबिलान की किस्म को बाद में छोड़ते हैं, क्योंकि मुतकाबिलान की भी 3 किस्में हैं, उसे कल समझ लेंगे। क्या राय है आप लोगों की? जी 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 हाँ। चूंकि मिसलान और मुतखालिफान को समझना थोड़ा आसान है, उसके लिए समझने में थोड़ा सा, तो कल इंशाअल्लाह उसको रखते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक इंशाअल्लाह। चलिए, इसमें अभी कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों को? सवाल ही अगर सवाल होगा तो पूछ लेंगे, काफी रात हो गई है। अगर आपको टाइमिंग 9 o'clock रख लेते हैं। नहीं, उसमें क्या होगा ना कि हम ऑफिस में होते हैं 9 बजे तक तकरीबन इंडिया के, अच्छा अच्छा और उसके बाद घर आते हैं, घर आके खाना खाते हैं, खाना खा के फिर आपके पास आते हैं। ठीक है आराम, मुझे यही था कि आप इंडिया तो काफी लेट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं इंशाअल्लाह। ठीक, खुदा हाफिज।